قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنتوں لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ وہ معاملہ، وہ پہلو، عبادات کا معاملہ اور پہلو کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ معاملات کا پہلو کیوں نہ ہو، ہر پہلو کے اندر اسلام کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اور خاص طور پر محترم بھائیو، اسلام صرف عقائد اور عبادات کے اندر ہی ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ آپس کے معاملات، آپس کے تعلقات، چاہے وہ تجارتی سطح پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ لین دین کی سطح پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ داریوں کی سطح پر کیوں نہ ہوں، ہر لحاظ سے اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اور محترم بھائیو، ہمارے معاشرے میں آج کل لین دین کے معاملے میں اور تجارتی اور بزنس کے معاملات میں بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ دھوکے، بہت زیادہ فراڈ، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مکاریاں اور عیاریاں جو ہے وہ اس معاملے میں پائی جاتی ہیں، اور اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ ایک ہوشیاری سمجھتے ہیں، جو جتنا کسی کو چونا لگائے، جو جتنا کسی کو بے وقوف بنائے، جو جتنا کسی انسان کو دھوکہ دے، کسی سے فراڈ کر جائے، اتنا جو ہے اس انسان کو چالاک اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے، اور خود بھی جو ہے بڑا فخر کرتا ہے، میں نے فلاں شخص کو چونا لگا دیا، میں نے فلاں شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ میں نے دھوکہ دے دیا، اس کے ساتھ میں نے ایسا کر لیا، ویسا کر لیا۔ نہیں محترم بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج جس کو ہم بالکل کوئی جرم نہیں سمجھتے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے، محترم بھائیو، آئیے دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے متعلق ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ کتاب و سنت اور ہمارا دین، ہمارا اسلام، معاملات کے اندر، چاہے وہ تجارتی معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، کوئی بھی ہوں، اس میں وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلی بات، اسلام کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون اور کلیہ ہے۔ صحیح مسلم کی، سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار۔ چھوٹی سی حدیث ہے، بڑی مشہور بھی ہے،
اور محترم بھائیو، یہ اسلام کے قوانین میں سے ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کے اندر جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے اسلام لانے کے بعد، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ خود نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ نہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا جائز ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا جائز ہے اور نہ ہی کسی کے دھوکے میں آنا جائز ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ قانون یہ اپنے پلے باندھ لیں۔ ہر انسان ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ مومن ہوشیار ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، اس لیے ہوشیار ضرور رہیں، لیکن کسی کے ساتھ ہوشیاری مت کریں۔ ہوشیار رہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکے سے، فراڈ سے بچانے کے لیے ضرور ہوشیار رہیں، لیکن محترم بھائیوں کسی کے ساتھ نقصان کرنے کے لیے ہوشیاری نہ کریں، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے ہوشیاری مت کریں۔ لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نہ تو یہ جائز ہے کہ آپ کسی کا نقصان کریں اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ خود نقصان اٹھائیں۔ اور محترم بھائیوں، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر، وہ انشاءاللہ معاملات آگے بیان کی جائیں گے کہ آج کل کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ لیکن اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کے اندر ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کیا جو ہے وہ وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو محترم بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج دھوکے کے اندر سب سے زیادہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی مشہور ہیں، فراڈ کے اندر، دھوکے کے اندر، دوسروں کو چونا لگانے کے اندر۔ محترم بھائیو، یہ تو مسلمانوں کا کام نہیں تھا، یہ تو ہماری شناخت بن چکی ہے۔ دھوکہ دینا، دوسروں کو چکما دینا، چالاکیاں اور عیاریاں، یہ تو آج کل ہماری شناخت بن چکی ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں ایک اور روایت کے اندر بھی فرمایا، من حمل علینا السلاح، جس نے ہمارے مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے اوپر اسلحہ تانا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور من غشنا فلیس منا، جس نے ہم مسلمانوں میں سے کسی کو دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو محترم بھائی، اس کا تعلق ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہیں، محترم بھائیو، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات تو تب بنے گی جب ہمارے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق ہم مسلمان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے چیٹ کیا، جس نے دوسروں کے ساتھ فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور محترم بھائیو، یاد رکھیے گا، مومن دھوکے باز نہیں ہوتا، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مومن دغا باز نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری صفات، یہ ساری کی ساری نشانیاں یہ منافق کی تو ہو سکتی ہیں، مومن کی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابو داؤد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ فرمایا کہ مومن اعتبار کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرنے والا، اور منافق یہ فریب کار، فراڈیا ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، کتنے پیارے الفاظ کے اندر شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ مومن اور منافق کے بارے میں بتا دیا، مومن اور فاجر کے بارے میں بتا دیا،
کہ مومن دوسروں پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں پر اعتبار کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود قابل اعتبار ہوتا ہے۔ ایک انسان چور ہوتا ہے نا، المرء یقیس علی نفسہ، انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ چور دوسروں کو بھی چور سمجھتا ہے، ٹھگ دوسروں کو بھی ٹھگ سمجھے گا۔ تو ایسے ہی محترم بھائیو، جو مومن ہوتا ہے وہ خود سیدھا سادہ سا ہوتا ہے، اعتبار کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے خود وہ قابل اعتبار ہے تو دوسرے بھی قابل اعتبار ہی ہوں گے۔ سخی ہوتا ہے، قابل اعتبار ہوتا ہے، اعتبار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور منافق اور فاجر جو انسان ہے یہ فریبی، یہ مکار اور فراڈیا ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیو، جو لوگ دھوکہ دینے والے، چال باز ہوتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے والے، چاہے وہ اپنوں کو دھوکہ دینے والے ہوں، غیروں کو دھوکہ دینے والے ہوں، یاد رکھیے گا ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، المکر والخداع فی النار، مکر کرنے والے، دھوکہ دینے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے۔ اور دنیا میں تو شاید وہ دنیا کے قوانین سے بچ جائیں، دنیا کے اندر تو شاید دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو بچا لیں، دنیا کے اندر تو شاید وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، دھوکہ دینے کی وجہ سے کچھ ان کو فائدہ مل جائے، لیکن محترم بھائیو اللہ رب العالمین کی عدالت سے وہ قطعی طور پر نہیں بچ پائے، کبھی نہیں بچ پائیں گے، ہر حال میں پکڑے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین انہوں نے ایسے سیکیورٹی نظامات ہمارے لیے لگا رکھے ہیں محترم بھائیو، کہ کل قیامت کے دن ہماری اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ وہ زبان جس کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے، دوسروں کو جو ہے وہ چونا لگاتے تھے، میٹھے میٹھے بول بول کر دوسروں کو اپنے جھانسے میں پھنسا لیتے تھے، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ دو فرشتے جو اللہ رب العالمین نے نیکیاں لکھنے والا اور برائیاں لکھنے والا ہمارے اوپر مقرر کر رکھے ہیں، محترم بھائیو یہ سارے کے سارے رجسٹر ہمارے سامنے رکھے جائیں گے۔ جس زمین کے جس حصے کے اوپر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، محترم بھائیو وہ زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور تو اور محترم بھائیو، جس وقت، جس زمانے کے اندر، جس گھڑی کے اندر ہم نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، وہ زمانہ، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ سال، وہ مہینہ، وہ گھنٹہ، وہ دن، وہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قطعی طور پر محترم بھائیو کوئی مفر نہیں ہے اللہ رب العالمین کی عدالت سے، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ اور محترم بھائیو ان سارے انتظامات کو چھوڑ دیں، صرف اگر ایک ہی ذات اللہ رب العالمین کی ذات جو عرش بری پر بیٹھ کر اس قدر خبیر اور لطیف ذات ہے، اس قدر ہمارے وہ خبر رکھنے والی ذات ہے کہ اندھیری رات ہو، سیاہ اندھیری رات ہو، ذرا برابر چاند کی روشنی نہ ہو، سیاہ اندھیری رات ہے، سیاہ اندھیری چٹان ہے، اس پر سیاہ چونٹی اگر چلتی ہے، اس کے ایک ایک قدم کی خبر رب العالمین کی ذات رکھنے والی ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے ذہن کے اندر آ جائے تو محترم بھائیو یہی کافی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر اتمام میں حجت قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سارے کے سارے انتظامات، سیکیورٹی انتظامات، یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ایک ہمارے لحظے کی کتابت، یہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر اتمام حجت کے لیے یہ سب انتظامات کیے ہوئے۔ دوسروں کو دھوکہ دینے والے دنیا میں تو شاید بچ جائیں، لیکن اللہ کی عدالت سے نہیں بچ پائیں گے محترم بھائیو۔ المکر والخداع فی النار، ایسے لوگ جہنم میں جلیں گے، آگ میں جلیں گے۔ اور محترم بھائیو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہوشیار آدمی تھے، بڑے ماشاءاللہ ذہین آدمی تھے، فتین آدمی تھے۔ یہ فرمایا کرتے ہیں، عمدۃ القاری کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، یہ فرمایا کرتے تھے اگر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے یہ والا فرمان نہ سنا ہوتا، المکر والخداع فی النار، کہ دھوکہ دینے والا، مکر کرنے والا، فریب کرنے والا، دوسروں کے ساتھ چالاکیاں اور ہوشیاریاں کر کے ان کا نقصان کر جانے والا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اگر یہ حدیث میں نے نہ سنی ہوتی، فرماتے ہیں لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار میں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چالاکی اور ہوشیاری آتی نہیں ہے، سب کو چالاکی آتی ہے، سب کو ہوشیاری آتی ہے، لیکن محترم بھائیو کچھ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اس لیے چالاکیاں کرتے نہیں ہیں، اس لیے ہوشیاریاں کرتے نہیں ہیں۔ تو محترم بھائیو آپس میں دوسروں کا مال چالاکی کے ذریعے، ہوشیاری کے ذریعے کھانا قطعی طور پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، فرمایا کہ آپس میں اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہوشیاریاں کر کے، چالاکیاں کر کے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو۔ فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں ایک طریقہ ہے دوسروں کا مال آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، وہ تجارت کا طریقہ ہے۔ بس آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں حلال طریقے کے ساتھ، شرعی قوانین کے ساتھ آپ کاروبار کر کے، آپ ظاہر سی چیز ہے آپ کسی کو کچھ مال بیچیں گے، کوئی چیز بیچیں گے، وہ آپ کو اپنا مال دے گا، وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ باہمی رضامندی والی تجارت کے ساتھ ایک دوسرے کا مال تو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکر کے ذریعے، ہوشیاری کے ذریعے، چالاکی کے ذریعے اگر آپ کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، قطعاً اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت قطعی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ محترم بھائیو تجارت کی بات آئی ہے تو ہمارے ہاں محترم بھائیو تجارتی معاملات بھی ان کے اندر بھی جو ہے وہ دھوکہ دہی سے لوگ باز نہیں آتے، حالانکہ ہمارے ہاں واضح طور پر جو ہے وہ تجارتی قوانین موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں جب تک ایک مجلس میں موجود ہیں وہاں سے جدا نہیں ہوتے، دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اس خرید و فروخت کو، اپنی اس بیع کو، اپنی اس تجارت کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے سودے کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، تو پھر اس سودے کو ختم کرنا باہمی رضامندی ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ایک فریق کہے کہ بس میں نے خریدنا ہی نہیں ہے جی، بعد میں یہ آپ نے واپس کرنی ہی کرنی ہے، زبردستی کرنا شروع کر دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ما لم یفترقا، جب تک ایک مجلس میں خریدنے والے بیچنے والا موجود ہیں، پیسے بھی لیے جا چکے ہیں، مال دیا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی جب تک وہ ایک مجلس میں موجود ہیں دونوں کے پاس اختیار ہے اس سودے کو ختم کرنے کا۔ اور محترم بھائیو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِن بَيْعِهِمَا، فرمایا کہ اگر یہ دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں سچ بولیں اور عیب کو نہ چھپائیں، سچ بولیں، فرمایا کہ ان کی اس بیع کے اندر، اس سودے کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر یہ جھوٹ بولیں، اگر بیچنے والا اپنے مال کے عیب اور نقص کو چھپا لے، نہ بیان کرے، تو فرمایا کہ محقت البرکۃ من بیعہما، ان دونوں کی اس سودے سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ محترم بھائیو کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ موبائل کی دکان پر چلے جائیں، موبائل خریدنے کے لیے، سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنے کے لیے چلے جائیں، قطعاً اس کے اندر اس مالک کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کے اندر خرابی ہے، قطعی طور پر نہیں بتائے گا، چھپائے گا، کہے گا یہ لو جی آپ کے سامنے ہے، دیکھو جی آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو لے لو، تو نہیں آتا۔ اب عام انسان ہے جس کو موبائلوں کے بارے میں اتنا اس کو آئیڈیا نہیں ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے،
تو وہ کیسے سمجھ سکے گا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ وہ جب لے کر چلا جاتا ہے بیچارہ 2-4 دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے جی اس کی بیٹری کا بھی مسئلہ ہے، اس کی جو سگنلز کا بھی مسئلہ ہے، اس کی دیگر پرابلمز بھی ہیں۔ وہ بیچارہ پھر جب واپس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی بھائی ابھی تو یا تو پھر 35% کٹوتی ہوگی اور جو ہے وہ واپسی کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ ایسے لوگ جو اپنا مال بیچتے وقت عیب کو چھپاتے ہیں، بھائی عیب بیان کر دو، بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ نے لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لینا تو آپ کی مرضی۔ عیب کو چھپانے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آپ کتنا کما لیں گے، کتنا جو ہے وہ کسی کو چونا لگا لیں گے، کتنے کب تک آپ وہ رقم جو ہے وہ استعمال کریں گے؟ 1 دن 2 دن 3 دن ختم۔ محترم بھائیو، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ مزہ جو آپ نے کسی کو چونا لگانے سے آپ کو ملا، وہ رقم جو کسی کو فریب اور دھوکہ دینے سے آپ کو ملی، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن محترم بھائیو رہ جائے گا تو گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ جرم، وہ گناہ جو آپ نے کیا وہ باقی رہ جائے گا۔ اور محترم بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ تو ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اللہ رب العالمین ان سے بات کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 3 طرح کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچ دیتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو نہ تو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اس سے بات کریں گے، نہ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھیں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 4 محترم بھائیو سخت ترین عذاب ایسے شخص کے لیے، سخت ترین سزائیں ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ دیتا ہے، جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچ دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اتنے میں پڑا۔ محترم بھائیو، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر، جھوٹ بول کر آپ مال تو بیچ دیں گے، لیکن برکت بھی اٹھ جاتی ہے، برکت بھی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو یہ 4 بڑی سزائیں جو ہے قیامت والے دن یہ الگ سے ملنی۔ اور اسی طرح محترم بھائیو یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی، یاتی علی الناس زمان سنوات، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسے سال آئیں گے، اور محترم بھائیو میں کہتا ہوں وہ سال آ چکے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ سال ہیں۔ کون سے سال ہوں گے؟ فرمایا خدعات، دھوکے کے سال، دھوکے کے سال ہوں گے۔ یصدق فیہا الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا سمجھا جائے گا، جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو امانت دار، جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا وَيَنطِقُ فِيهَا الرَّوَيْبِضَ، اور رویبضہ طرح کے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کر لوگوں کے سامنے ان کو سپیچ کریں گے، ان کے سامنے بیان کریں گے، ان کے سامنے بولیں گے، ان کو گائیڈ کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرلے درجے کے بیوقوف ہوں گے، لیکن عوام کو گائیڈ کرنے والے، عوام کو انسٹرکشنز دینے والے، عوام کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ بیان کرنے والے، عوام کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے ان کے سامنے تقریریں کرنے والے، یہ لوگ ہوں گے تو بے وقوف، اسلام کی ان کو ذرا برابر بھی سمجھ نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ یہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ سود کیا ہے، یہ فلاں چیز سود ہے، یہ فلاں چیز سود نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان کریں گے، ان کو سپیچ دیں گے۔ محترم بھائیو یہ ایسا زمانہ محترم بھائیو آ چکا ہے، آج سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا، اور امانت داروں کو خائن، خائن کو امانت دار۔ اور محترم بھائیو یہ ایسے بے وقوف جن کو دین نام کی سمجھ نہیں ہوتی، یہ اٹھ کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، اس طرح کی بینکاری یہ سود نہیں ہے، اس طرح کا لین دین، اس طرح کے تجارتی معاملات یہ سود نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ اٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو دین بتا رہے ہوتے، ٹی وی پر بیٹھ کر اینکر جو ہے وہ لوگوں کو دین سمجھا رہے ہوتے۔ اور محترم بھائیو یہی دھوکے کے سالوں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور محترم بھائیو بڑے بڑے طریقوں کے ساتھ جو ہے آج کل لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔
لوگوں کو جھوٹا لیبل لگا کر چیز بیچی جاتی ہے، اندر سے چیز کچھ ہوتی ہے، باہر کسی اچھی کمپنی کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ شہد ہے، دیسی گھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اوپر لیبل کچھ لگا ہوا، اندر سے جو ہے وہ گند ہے، اندر سے ملاوٹ والی چیز ہے، اور لوگوں کو بیچی جا رہی۔ اور محترم بھائیوں، عیب چھپا چھپا کر چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ کوئی بکری بیچنی ہے، کوئی گائے بھینس بیچنی ہے، 2-3 دن جو ہے وہ یا 2-3 وقت کا دودھ نہیں دھویا جاتا، اس کی کھیری، اس کا جو تھانے ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ خریدنے والا کہتا ہے جی واہ، یہ کتنا پیارا جو ہے وہ جانور ہے، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا، یہ بڑا دودھ دینے والا جانور ہے۔ لیکن جب لے کر جاتا ہے 1-2 دن جو ہے وہ پاس رکھتا ہے، پتہ چلتا ہے تو یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ تو مجھے جو ہے وہ چونا لگ گیا۔ اور محترم بھائیوں، کالوں کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کی جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے 30,000 نکلا ہے جی، آپ کا جو ہے وہ موٹر سائیکل نکلا ہے جی، آپ کا جو ہے وہ سونے اتنے تولے سونا نکلا ہے جی۔ جب رابطے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو نمبر دیے گئے ہیں ان پر جب کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، آگے سے پتہ چلتا ہے جی ہاں جی آپ ایسے کریں جی، آپ جو ہے وہ 100 روپے والے اتنے کارڈ ہمیں بھیج دیں، آپ جو ہے وہ اتنے پیسے ہمیں ایزی پیسہ کر دیں، ہم جو ہے وہ آپ کی چیزیں جو ہے ایک پروسیس سے گزر رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اور محترم بھائیو، سادہ لو انسان ان کے چکمے میں آ بھی جاتے ہیں۔ میری اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے، ایک انتہائی غریب آدمی ہے، انتہائی غریب آدمی، کبھی کبھار دیہڑی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی، کئی دفعہ محترم بھائیو فاقوں کے اندر کئی دن اس کے گزرے ہیں، میری اپنی مشاہدے کی بات ہے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا ایک دن میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے جی منیر بھائی یہ ایک میسیج آیا تھا، تو میں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ رابطہ کیا، تو میں نے کہا بھائی آپ نے کچھ پیسے تو نہیں بھیجے؟ اس نے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ تو نہیں کی؟ کہتا ہے بالکل کی تھی، میں نے اپنی گھر والی کی بالیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ بالیاں بیچیں اور اس کو جو ہے وہ 15,000 ایک دفعہ بھیجے، 10,000 ایک دفعہ بھیجے۔ ہم نے اس آس کے اندر کہ بھائی ہمارا سونا نکلا ہے، ہمارے بچے کے لیے کچھ بن جائے گا۔ ایک ہی بچہ تھا ان کا، انتہائی غریب لوگ ہیں محترم بھائیوں۔ اور میں نے اس کو پھر کہا بھائی آپ نے یہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کرنا تھا، پھر آپ کو بتاتا کہ ان کو بھیجنے ہیں یا نہیں بھیجنے۔ ابھی اس کا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ جن نمبروں پر اس نے پیسے بھیجے تھے، بڑی کوشش کی، وہ نمبر جو ہے ظاہر سی بات ہے انہوں نے دو نمبری کے ذریعے نمبر رکھے ہوتے ہیں، کوئی سم راستے سے مل گئی وہ اٹھا لی، کسی کے نام پر نکلوا لی، اس طرح کی سمیں ہوتی ہیں۔ وہ نمبر بھی نہ ملے، بالکل ختم، کوئی رابطہ نہیں، اس بیچارے کا اتنا نقصان ہو گیا۔ اس طرح کے کال اور میسیج محترم بھائیو، مجھے بھی ایک دفعہ میسیج آیا ہے میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر، میرے چاچو نے کراچی سے پیسے بھیجے کہ گاؤں بھیجنے ہیں، میرے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر 11,000 روپے تھے، وہ میرے پاس پڑے ہیں، تو مسلسل کسی کی کالیں، ایسے ہیکرز ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اکاؤنٹ کے اندر ابھی رقم موجود ہے، کالیں آ رہی ہے جی ہم ایزی پیسہ کی طرف سے ہیں جی، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے والا ہے جی، آپ ایسے کریں اپنے اکاؤنٹ کی کچھ معلومات ہمیں دیں، آپ اپنا جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر بول دیں، آپ اپنی والدہ کا نام بول دیں، اس طرح کی کچھ چیزیں وہ معلومات مانگتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ فوراً بھانپ لیا کہ بھائی یہ کوئی 2 نمبری نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے قبل ایک دفعہ میرے ساتھ ایک بزرگ ایسا کر چکے ہیں، بزرگ کی آواز تھی، والعالم بزرگ تھی یا جوان تھے، لیکن انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جی میں ایزی پیسہ کی دکان پر کھڑا ہوں بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو پیسے بھیجنے تھے، 1,000 روپیہ یا 2,000 روپیہ فیس کا بھیجنا تھا، وہ غلطی سے آپ کی طرف چلے گئے، آپ میسیج دیکھیں، میں نے میسیج دیکھا، واقعی میسیج آیا ہوا تھا، لیکن حالانکہ پیسے نہیں آئے، شاید کوئی فیک میسیج تھا۔ کہتے میں ایزی پیسے کی دکان پر کھڑا ہوں، آپ کے پاس جو میسیج آیا ہے وہ میسیج مجھے فوری واپس بھیج دیں تاکہ میرا نقصان نہ ہو۔ میں کہا یار بزرگ ہیں چلیں، مجھے کوئی کام کر رہا تھا، 1-2 منٹ گزر گئے، پھر میں نے موبائل دیکھا، وہ میسیج میں نے ان کو واپس سینڈ کیا، پھر دوبارہ کال آئی، نہیں آپ میری کال بند ہوگی تو فوراً 30 سیکنڈ کے اندر آپ وہ واپس میسیج مجھے بھیجیں، وہ میسیج مجھے 30 سیکنڈ سے پہلے آپ نے مجھے بھیجنا ہے۔ وہ میں نے 30 سیکنڈ سے پہلے ہی جو ہی دوبارہ میسیج آیا، میں نے 30 سیکنڈ سے پہلے بھیجا، ساتھ ہی میرا اکاؤنٹ خالی، 10,000 پڑے ہوئے تھے یا 11,000، ان میں سے ٹوٹل 1,000 رہ گیا اور باقی سارے خالی۔ اب میں اس بزرگ کو کالیں بھی کر رہا جی نہیں جی وہ اٹھا ہی نہیں رہے کالیں، دھوکہ ہو گیا، نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اب یہ ایزی پیسہ والوں کی طرف سے کالیں آ رہی ہیں جی آپ ایسا کریں جی اپنی معلومات دیں، اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ میں اپنے اکاؤنٹ بلاک کرنا ہے تو کریں۔ میں فوری طور پر چوک میں گیا اور اپنے پیسے نکلوا کر گاؤں چاچو کے گھر واپس بھیج دیے۔ تو یہ محترم بھائیوں بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عیاریاں ہوتی ہیں،
قطعی طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے پیسے نکلے ہیں، آپ کا انعام نکلا ہے، ایسے لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور محترم بھائیو، ایک اور طریقہ ہے کہ آپ، یہ ایک میسیج ہوتا ہے جی، آپ اتنے گروپوں میں اس کو سینڈ کریں، آپ کے پاس اتنا بیلنس آ جائے گا، اور اس کے اوپر قسمیں، اللہ کی قسم میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے اور آ بھی گیا ہے، میرا بیلنس بھی آ گیا ہے، آپ بھی ٹرائی کریں، آپ کو بھی ملے گا۔ محترم بھائی، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے، یقین جانیے وہ ہیکرز ہوتے ہیں، آپ کی ساری معلومات ان کی طرف چلی جائیں گی، آپ کے ساری پرائیویسی جو ہے وہ اس کو ہیک کر لیں گے۔ اس لیے یہ طرح طرح کے دھوکے ہوتے ہیں محترم بھائیوں، یہ ان دھوکوں سے بچیں۔ اور آج کل ٹریول ایجنسیز والوں کو دیکھیں، وہ بھی الگ سے دھوکے دیتے ہیں۔ آپ عمرے کے لیے اپلائی کریں، حج کے لیے اپلائی کریں، آپ کو سبز باغات دکھائیں گے، ہاں جی، بڑے بڑے جو ہے وہ 5 سٹارز ہوٹل، وہاں پر آپ کا جو ہے وہ ٹھہراؤ ہوگا، جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جوار کے اندر، جو ہے وہ مسجد نبوی کے جوار کے اندر، بالکل پڑوس کے اندر آپ کو جگہ ملے گی، آپ کو رہنے کے لیے ہوٹل ملے گا۔ اور محترم بھائیو، یہ سارے سبز باغات دکھا کر وہاں پر جائیں تو جو ہے وہ سارا سلسلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سارے کی ساری دھوکے کی شکلیں ہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، بیرون ملک جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اپلائی کریں، شاید کہیں باہر نکل جائیں، بیرون ممالک میں جو ہے وہ روزگار دینے کے جو ہے وہ لوگوں کو وعدے کر کے وہاں پر بھی سبز باغات دکھا کر ان سے پیسے اینٹتے ہیں، اور کیا ہے جی، پھر واپس جو ہے وہ، یقین جانے کہ ایسے لوگ جیلوں میں بھی زندگیاں سال جیلیں کاٹ کر بھی آ جاتے ہیں، لیکن دوسروں کا پیسہ ان کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دھوکے ہیں، فراڈ ہیں، طرح طرح کی عیاریاں ہیں، مکاریاں ہیں محترم بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، ان کو دیکھ لیں، یہ پلاٹنگ جہاں پر ہوتی ہے، ہاؤسنگ اسکیمیں ہوتی ہیں، یہاں پر کتنے دھوکے ہوتے ہیں۔ شاید ہی کوئی پلاٹ لینے والا، خریدنے والا ان کے دھوکے سے بچا ہوا ہوگا۔ اور محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی کتنا کما لے، کوئی کتنی مکاری کر لے، کتنی عیاری کر لے، رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اتنی زیادہ بےزتی ہوگی، اتنی زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی ایسے لوگوں کی۔ کیا ذلت ہے، کیا رسوائی ہے؟ آخری بات بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ وَيُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، دور سے نظر آ رہا ہوگا، یہ فلاں شخص کا جھنڈا ہے، یعرف بہ، اس جھنڈے کی وجہ سے، اس دھوکے والے جھنڈے کی وجہ سے وہ دور سے پہچانا جائے گا، یہ شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر فراڈیا رہا ہے، یہ دھوکے باز رہا ہے۔ ساری کی ساری انسانیت اس شخص کو وہاں پر اس جھنڈے کی وجہ سے پہچانے گی۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے، اللہ رب العالمین پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی، بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی، سب کو اکٹھا کریں گے، اور دھوکے باز کا ایک جو ہے وہ جھنڈا گاڑیں گے، اور اعلان کیا جائے گا، ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور محترم بھائیو، صرف اپنی نہیں، اپنے ماں باپ کی بےزتی، پورے خاندان کی بےزتی ہوگی وہاں پر، فراڈی لوگوں کی، دھوکہ دینے والے لوگوں کی۔ اور محترم بھائیو، ان کا جھنڈا گاڑا ہوا، ان کی طرف سے گاڑا ہوا جھنڈا جو ہے دور سے لوگوں کو نظر آئے گا، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ دنیا کے اندر عیاریاں کرتا تھا، مکاریاں کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا۔ اور محترم بھائیو، جھنڈا کہاں پر گاڑا جائے گا؟ ایک اور صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بےزتی کی انتہا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عند اسٹہ یوم القیامہ، وہ جھنڈا زمین پر نہیں گاڑا جائے گا، وہ کسی پہاڑی کے اوپر نہیں گاڑا جائے گا، وہ جھنڈا اس کے پچھواڑے کے اندر گاڑا جائے گا، اور محترم بھائیو دور سے نظر آ رہا ہوگا، فلان ابن فلان، فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اس کے پچھواڑے میں یہ جھنڈا گڑا ہوا ہے، اور سب دنیا کے اول آخر سارے کے سارے لوگ جو گزر چکے ہیں، وہ بھی جو آنے والے ہیں قیامت تک، وہ بھی سارے کے سارے لوگوں کے سامنے اتنی ذلت، اتنی رسوائی ایسے لوگوں کی ہوگی محترم بھائیو، جو دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ عیاریاں اور مکاریاں کرنے والے ہوں گے۔ محترم بھائیو، خدا را دین صرف نماز کے اندر نہیں ہے، دین سماج کے اندر بھی ہے۔
صرف نماز کے اندر ہم جو ہے وہ سنتے ڈھونڈتے ہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا نماز کا، نبی قیام کیسے کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسا کرتے تھے، ان کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، ان کے جو ہے وہ تشہد ان کا کیسا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہم نماز میں تو ڈھونڈتے ہیں۔ محترم بھائیو، سماج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں وہ بھی تو ڈھونڈیں، وہ بھی تو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے، تجارت کے اندر سنت کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے ساتھ قرض کا لین دین والا معاملہ ہو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی تھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ محترم بھائیو، یہ چیز بھی ضروری ہے، جہاں نماز ضروری ہے وہاں سماج بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ